بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ حضرات کے سامنے اس ویڈیو میں بات کر رہے ہیں نماز جنازہ کے تعلق سے کہ نماز جنازہ جوتے یا چپلوں کو پہن کر کے پڑھی جائے یا جوتے چپل اتار کر کے پڑھی جائے یا پھر ان کے اوپر پاؤں رکھ کر کے پڑھی جائے۔ چونکہ اس طریقے کے مسائل آپ حضرات اپنے جاننے والے علماء اور ائمہ اعظام سے پوچھتے رہتے ہیں۔ ہمارے ملنے والے، ہمارے یار دوست احباب بھی ہم سے اس تعلق سے مسائل پوچھتے رہتے ہیں کہ حضرت یہ بتائیے کہ نماز جنازہ جوتے چپلوں پر پاؤں رکھ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں یا پہن کر کے پڑھ سکتے ہیں یا پھر اتار کر کے پڑھ سکتے ہیں، کیسے پڑھنی چاہیے؟ اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ اس طریقے کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ کب ہوتی ہیں؟ چونکہ عام طور سے لوگوں کو جو مسائل یاد آتے ہیں، قبر کے مسائل جب قبر پر پہنچتے ہیں، جب مردے کو دفن کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اس وقت میں یاد آتے ہیں، اور وہاں پر باتیں ہوتی ہیں کہ جی قبر اتنی گہری ہونی چاہیے، قبر اتنی جو ہے چوڑی ہونی چاہیے، اس طریقے کی باتیں اس وقت میں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد پھر لوگوں کو نہ تو پوچھنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اور نہ پھر یاد کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اسی طریقے سے جنازے کی نماز کے تعلق سے بھی لوگ مسائل اسی وقت میں اٹھاتے ہیں کہ جب جنازہ سامنے رکھا ہوا ہو اور جب جنازے کی نماز تیار ہوتی ہے، لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کہتے رہتے ہیں کہ بھائی آپ جو ہے جوتے اتار دیجئے۔ اگر کوئی جوتے پہنے ہوئے ہو تو اس سے کہتے ہیں کہ جی جوتے اتار کر کے نماز پڑھیں، اور اگر کوئی جو ہے پاؤں نیچے رکھ کر کے نماز پڑھ رہا ہے تو بہت سا اپنے جاننے کے اعتبار سے لوگ آپس میں باتیں کرتے رہتے ہیں کہ بھائی جوتے پہن کر کے پڑھ لیجئے۔ تو اس طریقے کی باتیں اسی وقت میں پیش آتی ہیں۔ تو میں نے مناسب سمجھا کہ آپ حضرات کے سامنے اس کی مکمل وضاحت پیش کر دی جائے کہ کس طریقے سے نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں اور کس طریقے سے نہیں پڑھ سکتے۔ تو یاد رکھیے، تینوں طرح سے نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے۔ جوتے اور چپلوں کو پہن کر کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، جوتے اور چپلوں کو اتار کر کے یعنی زمین پر پاؤں رکھ کر کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، اور جوتے اور چپلوں کے اوپرلے حصے پر پاؤں رکھ کر کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن تینوں کے مسائل الگ الگ ہیں، تینوں کی باتیں الگ الگ ہیں، ان کا جاننا بے حد ضروری ہے۔ چونکہ جب تک ہم جانیں گے نہیں تو ہم اس وقت تک جو ہے مسئلے پر عمل بھی نہیں کر سکتے، الٹا سیدھا جو ہے مسئلہ ہم لوگوں کے سامنے بیان بھی کریں گے اور بات بھی کریں گے۔ دیکھیے، جوتے اور چپل پہن کر کے اگر نماز پڑھتے ہیں تو اس وقت میں جوتے اور چپلوں کا مکمل پاک ہونا ضروری ہے، یعنی دائیں سے بھی بائیں سے بھی، اوپر سے بھی نیچے سے بھی، یعنی تلے کا پاک ہونا بھی ضروری ہے، اور جو سائیڈ کی جو اطراف جو ہوتی ہیں ان کا بھی پاک ہونا ضروری ہے، اور اوپر کے حصے کا بھی پاک ہونا ضروری ہے، اور جس جگہ پر نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ کا بھی پاک ہونا ضروری ہے اگر جوتے چپل پہن کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اور اگر جوتے اور چپلوں کے سے پاؤں اتار کر، پاؤں نکال کر اور اس کے اوپرلے حصے پر نماز پڑھتے ہیں، جوتے چپلوں کے اوپرلے حصے پر نماز پڑھتے ہیں، تو ایسی صورت میں جوتے یا چپل کے اوپرلے حصے کا پاک ہونا ضروری ہے، اطراف کا یا تلے کا جو اس کا تلا ہوتا ہے اس کا پاک ہونا ضروری نہیں ہے۔ کیوں؟ ہمیں یہاں بھی فرق جو ہے جاننا پڑے گا۔ اگر جوتے چپل پہن کر کے نماز پڑھتے ہیں تو مکمل جوتے کا پاک ہونا ضروری ہے اور چپل کا اور زمین کا بھی پاک ہونا ضروری ہے، اور اگر اتار کے اس کے اوپر پاؤں رکھیں نماز پڑھیں تو پھر جو ہے صرف اوپرلے حصے کا پاک ہونا ضروری ہے۔ تو اس میں یہ کیوں بات ہے؟ تو سمجھ لیجئے، اس میں یہ فرق اس لیے ہے کہ جس طریقے سے انسان کے کپڑے انسان کے جسم کے تابع ہو جاتے ہیں اور انسان کے بدن کی طرح انسان کے کپڑوں کا بھی نماز میں پاک ہونا ضروری ہے، اسی طریقے سے انسان کے کپڑوں کی طرح جوتے یا چپل بھی جب پہن کر کے نماز پڑھتے ہیں تو وہ بھی انسان کے تابع ہو جاتے ہیں، اور تابع کا بھی مطبوع کی طرح پاک ہونا ضروری ہے۔ تو پھر اس جگہ کا بھی پاک ہونا ضروری ہے اور جوتے چپلوں کا بھی پاک ہونا ضروری ہے۔
ٹھیک ہے. اور اگر جوتے چپلوں کے اوپر پاؤں رکھ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو پھر یہ تابع نہیں ہوں گے. لہٰذا اب ایسی صورت میں صرف جوتے اور چپل کا اوپرلا حصہ پاک ہونا ضروری ہے. اور یہ دو صورتیں ہو گئی. تیسری صورت یہ ہے کہ آپ جوتے چپل کے نہ تو اوپر پاؤں رکھ کر نماز پڑھیں نہ پہن کر، بلکہ ان کو ہٹا کر کے زمین کے اوپر نماز پڑھیں. ایسی صورت میں زمین کا پاک ہونا ضروری ہے جہاں پر آپ پاؤں رکھ کر کے نماز پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. امید ہے کہ آپ حضرات کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہوگی انشاءاللہ. اگر آئے گی تو آپ حضرات اس کو جو ہے اپنے دوستوں تک، احباب تک اور اپنے رشتہ داروں تک، اپنے جاننے والوں تک ضرور شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی اس کو جان کر کے فائدہ اٹھائیں، عمل کریں. اللہ عمل کی ہم سبوں کو توفیق عطا فرمائے.